کمال دیکھیے، ہم مسجدوں میں عیسائیوں کے سیکیورٹی سسٹم سے گزر کر داخل ہو کر یہودیوں کے ایجاد کردہ پنکھے اور اے سی لگا کر کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر اذان دے کر ان سب کی بربادی کے لیے بد دعائیں تو کرتے ہیں اور ان کو اپنی تباہی کا ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں۔ ہم ادویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، موٹر سائیکل سے لے کر کار اور F-16 بھی ان کے استعمال کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، ہم خود کو دنیا کی بہادر ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 500 برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی۔ ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کی فہرست میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ ساری اسلامی دنیا مل کر جتنے ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے۔ ہم نے 500 سال سے دنیا کو کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی نیا فلسفہ، کوئی خوراک، کوئی اچھی کتاب، کوئی نیا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے، دنیا کے 1.5 ارب مسلمان صارف زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ یورپ نعمتیں ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اسلامی دنیا تک پہنچاتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد بنانے والوں اور ایجاد کرنے والوں کو آنکھیں نکالتے ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے، جس سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے سعودی عرب کو بھیڑیں دینے سے انکار کر دیا، اس سال مسلمان حج پر قربانی نہیں کر سکیں گے۔ اور جس دن یورپ اور امریکہ نے اسلامی دنیا کو گاڑیاں، جہاز اور کمپیوٹر بیچنا بند کر دیے، ہم اس دن گھروں میں قید ہو کر رہ جائیں گے، ہم شہر میں نہیں نکل سکیں گے۔ یہ ہے ہم، اور یہ ہے ہماری اوقات۔ لیکن آپ کسی دن اپنے دعوے تو سن لیں، آپ ان نوجوانوں کے نعرے سن لیں جو میٹرک کا امتحان پاس نہیں کر سکے، جنہیں پیچ تک نہیں لگانا آتا، اور جس دن ان کے بوڑھے والد کی دہاڑی نہ لگے اس دن ان کے گھر چولہا نہیں جلتا۔ آپ ان کے نعرے، ان کے دعوے سن لیجئے۔ یہ لوگ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، یہ اغیار کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے علماء کرام کی تقریریں سن لیں، یہ اپنے مائک کی تار ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی اپنے مریدوں تک مارک زکربرگ کی فیس بک کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو تھوکنے کی تمیز تک نہیں سکھا سکتے۔ پورے عالم اسلام میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو ابن عربی کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکے۔ ابن ہشام اور ابن اسحاق بھی ہم تک آکسفورڈ پرنٹنگ پریس کے ذریعے پہنچے ہیں، اور ابن رشد بھی ہمیں یورپ کے اسکالرز نے سمجھایا ہے۔ لیکن آپ علماء کرام کی تقریریں سن لیں، آپ کو محسوس ہوگا نعوذ باللہ پوری کائنات کا نظام مولانا اللہ دیتا چلا رہا ہے، کہ جس دن حکم دیں گے اس دن سورج طلوع نہیں ہوگا، اور جس دن فرما دیں گے اس دن زمین پر اناج نہیں اگے گا۔ ہم نے آخر آج تک کیا ہی کیا ہے؟ ہم کس برتے پر خود کو دنیا کی عظیم ترین قوم سمجھتے ہیں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ ہم اگر دل پر پتھر رکھ کر یہ حقیقت مان لیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم خود پسند قوم بن چکے ہیں، جو صرف باتیں اور دعوے کرنا جانتی ہے، لیکن محنت اور علم کی جستجو سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔